کہ ایک مسافر جو کہیں بیابان میں جا رہا ہو اور اس کا اونٹ جو ہے جس پہ وہ سامان لدا ہوا تھا، جو کچھ چیزیں تھیں، وہ رکھا اور رکھ کر کے سو گیا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور سو گیا، اور جیسے ہی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو اونٹ تھا وہ گم ہو چکا۔ اب زیادہ راہ ہے، اس میں سفر کا سامان ہے، سب کچھ ہے، گم ہو چکا ہے، کتنی تکلیف ہوگی، بڑا پریشان ہوگا، آس پاس کوئی انسان بھی نہیں، بالکل چٹیل میدان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائے اور تھک کر کے سو جائے، اور پھر جب دوبارہ آنکھ کھولے تو وہ اونٹ دوبارہ اس کے سامنے نظر آ جائے تو کتنی خوشی ہوگی اسے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ اسے بہت خوشی ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس طرح اس مسافر کو گما ہوا اونٹ دوبارہ ملنے پر خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ کو اپنے بندے کے مسجد میں آنے پر خوشی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے حد خوش ہوتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے ہی تراویح میں اور نمازوں میں بلاتا ہے اور کھڑا رکھتا ہے۔ اور دوسری بات، اتنی دیر ہونے کے بعد، ساری چیزیں مکمل ہونے کے بعد پھر بھی آپ قرآن کی تفسیر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے آپ کی محبت دنیا سے نہیں بلکہ قرآن سے زیادہ ہے، قرآن سے زیادہ ہے، اور دل میں شوق ہے کہ اللہ کا جو کلام ہمارے نبی پر اترا تھا اس میں کون سی باتیں تھیں، تھوڑا ہم سیکھ بھی لیں، تھوڑا معلوم بھی کر لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان ہے، تم میں سے بہترین امت، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف قرآن دیکھ کر کے پڑھنا آ جانا یہی کافی ہے؟ نہیں، قرآن ایک سمندر ہے، جتنا اس میں غوطہ زن ہو جاؤ گے اتنے ذخیرے تمہیں باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے، اتنی چیزیں، انمول چیزیں معلوم ہوں گی۔ بہرحال کل کے دن ہم نے قرآن کی جمع اور ترتیب کے متعلق بات کیا تھا کہ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک قرآن کیسے پہنچا، مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اب آئیے تفسیر کی طرف شروع کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے 3 سورہ پڑھے ہیں۔ سب سے پہلی سورت جو پڑھی ہے، جو ہم نے تلاوت کیا ہے، وہ ہے سورہ فاتحہ، دوسری ہے سورۃ البقرہ، اور تیسری جو آخری رکعتوں میں ہم نے شروع کیا وہ سورہ آل عمران۔ سورہ فاتحہ کے متعلق کچھ باتیں میں ذکر کروں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث مروی ہے، فرمایا گیا کہ پورے قرآن کے معنی کو اگر جمع کیا جائے تو جو سورت بنتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پورے قرآن کے جو معانی ہیں، پورے قرآن کے جو معنی ہیں، اگر ان کو جمع کر دیا جائے تو وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہو جائیں گے۔ اور اس کے کئی نام ہیں، اس کے کئی نام ہیں۔ ہمیں تو ایک نام معلوم ہے الفاتحہ، لیکن اس کے تقریباً 7-8 یا کئی نام آئے ہیں، جن میں سے ایک نام اس کا ام القرآن ہے، یعنی قرآن کی سب سے بڑی، سب سے اہم سورت۔ اسی طرح اس کا نام کافیہ ہے، سورۃ الکافیہ، یعنی کافی ہو جانے والی سورت کہ بس یہی پڑھ لو اللہ تعالیٰ تمہیں کفایت عطا فرمائے گا۔ شافیہ اس کا نام ہے کہ بیماری ہو تو جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں سے اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ۔ سبع المثانی اس کا نام ہے۔ سبع المثانی کا مطلب سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک 7 آیتیں ہیں۔ اس کا ایک نام سبع مثانی، اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار تلاوت کی جانے والی 7 آیتیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی زندگی کے اندر جتنی کثرت سے آپ سورہ فاتحہ پڑھے ہوں گے، کوئی اور سورت آپ نہیں پڑھے ہوں گے، اندازہ کر کے دیکھ لیں۔ اور ہر نماز میں آپ کو رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے، تو بار بار تلاوت کی جانے والی سورت ہے، اس لیے اس کو سبع المثانی بھی کہا جاتا۔ اور ایک نام اس کا کنز بھی ہے۔ کنز کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، خزانہ۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی خزانہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب کا خزانہ اسے عطا کیا جائے گا، جو سورہ فاتحہ پڑھے گا وہ ثواب عطا کیا جائے گا۔
اور ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث پاک ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول پاک نے کسی مہم کے لیے ان کو بھیجا تھا، کوئی ایک کام کے لیے کچھ صحابہ کے قافلے کو بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ فلاں کام کر کے آؤ، خواہ وہ جنگ کے متعلق تھا یا کوئی پیغام دینے کے لیے۔ تو صحابہ کا ایک قافلہ نکل پڑا، وہ کام کیا، کام کر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں کھانا جو ہے ان کے پاس ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، غلہ کچھ نہیں تھا۔ پہلے زمانے میں ہوٹل سسٹم تو نہیں تھا، ریسٹورنٹ تو نہیں تھا کہ آپ جہاں چاہیں وہاں پڑاؤ کر لیں، کھانا دستیاب ہو۔ جو بستی آتی تھی، جو گاؤں دیہات آتے تھے، وہاں جاتے تھے اور وہ لوگ اگر مہمان نوازی کریں تو کھانے کو مل جاتا تھا۔ صحابہ کرام کی یہ جماعت ایک جگہ پہنچی، ایک علاقے میں، جہاں پر کچھ عجیب قسم کے لوگ تھے اور وہ بالکل مہمان نواز نہیں تھے، مہمانوں کو کچھ کھانا ہونا نہیں کھلاتے تھے۔ جب یہ لوگ پہنچے، انہوں نے ذکر کیا کہ ہم مہمان ہیں، ہم مدینہ جانے والے ہیں، راستے میں آپ کا قبیلہ پڑتا ہے اور ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، آپ ہمیں کچھ دے دیں۔ پورے قبیلے والوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم کوئی چیز کھانے کو آپ کو نہیں دیں گے، اور پھر کہا کہ آپ چاہیں تو آگے چلے جائیں، کہیں اور جا کر کے آپ دیکھ لیں۔ صحابہ کرام کی جماعت انتظار کرتی رہی، رات کو وہیں پڑاؤ کرنا تھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم رات کو یہاں سو جاتے ہیں، کل کی صبح اٹھ کر چلے جائیں گے، کہیں اور جا کر رزق تلاش کر لیں گے، اللہ کی سرزمین پر کوئی نہ کوئی بندہ تو ہوگا۔ اس قافلے کے جو سردار تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، معزز صحابی رسول، وہ بھی موجود تھے۔ اتفاق دیکھیے کیسا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرنا دیکھیے۔ رات کے وقت میں اس قبیلے کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا، زہریلے سانپ نے ڈس لیا۔ کس کو؟ وہ قبیلہ جو کھانا نہیں دے رہا تھا، اس کے سردار کو۔ اب وہ لوگ پریشان ہو گئے اور رات کے وقت وہ سوچنے لگ گئے کہ کہاں جائیں، کس کے پاس لے جائیں، طبیب بھی کوئی نہیں تھا۔ تو کسی نے کہا کہ دیکھو وہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں تھوڑے پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں، سمجھدار معلوم ہوتے ہیں، ایک بار ان سے بات کر لو۔ کوئی شخص قاصد آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ مر جائے گا، کیا تمہارے پاس علاج ہے؟ علاج ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اس عظیم پیغمبر کے صحابی ہیں کہ جن کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھا ہے، مدینے کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھا ہے، اور وہاں کے رہنے والے ہیں صحابہ کرام۔ یہ مسکرائے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس علاج ہے، ہمارے پاس علاج ہے، لیکن فری میں ہم علاج نہیں کریں گے، ہم مفت میں علاج نہیں کریں گے، ہمارے لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہے، ہم تمہارے بندے کا علاج کریں گے، تم ہمیں غلہ دے دو، کھانا دے دو، تاکہ ہم بھر پیٹ کھا لیں اور آگے کا سفر کر لیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور رقم جب طے پائی گئی تو انہوں نے اپنے سردار کو ٹھیک کرنے کے بدلے 30 بکریاں دینے کی بات کر دی۔ 30 بکریاں اس زمانے میں، کہا کہ 30 بکریاں ہم دے دیں گے اگر آپ ٹھیک کر دیں گے۔ اب چیلنج ہو چکا تھا، ٹھیک کرنا بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بات تو دے دی تھی، پھر آ کر کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس کہا کہ ایسی ایسی بات ہوئی ہے اور ہم نے زبان دے دیا ہے، اب آپ ہی کو کرنا ہے جو کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بتاؤ کہاں ہے وہ سردار۔ آپ گئے اس کے خیمے میں اور آپ نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنا تھوک نکال کر کے اس کے پیر پر لگایا، تھوڑی ہی دیر میں وہ زہر باہر آ گیا اور وہ کھڑا ہو گیا، اور بات کے مطابق ان سب نے 30 بکریاں دے دیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے امیر قافلہ، اے سردار حضرت ابو سعید خدری، آپ نے وہ کیا وظیفہ پڑھا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا میں نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر دیا، اللہ نے شفا عطا فرما دیا۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام شافی بھی ہے، شافیہ بھی ہے۔ تو جب بھی کبھی اگر آپ کو کوئی بیماری ستائے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو کہ روحانی بیماری ہو، جسمانی بیماری یعنی جو بیماریاں آپ کو نظر آتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، روحانی بیماری گناہوں کی بیماری جو چھوٹنے سے چھوٹتی نہیں ہے، بار بار آپ چاہتے ہیں کہ چھوٹ جائے، اکیلے میں وہ برائی کرتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دم کر لیا کریں اور دعا کریں کہ اے اللہ اس سورۃ الشافیہ کے صدقے میں مجھے شفا عطا فرما، اور ضرور اللہ تبارک و تعالی اسے شفا عطا فرمائے گا۔
اور ہمارا تجربہ بھی ہے، ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑی بڑی بیماریاں اللہ رب العزت نے اس فاتحہ کی برکت سے جو ہے شفا عطا فرمایا۔ بہرحال پہلی سورت سورہ فاتحہ تھی، بہت کچھ اس پر کہا جا سکتا ہے، وقت مختصر ہے۔ دوسری جو سورت ہم نے پڑھا سورۃ البقرہ، یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، اور اس میں کئی چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو میں اس کی فضیلت بتاؤں آپ کے سامنے، جو چیزیں حدیث پاک میں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ میں ایک چند آیتیں ایسی ہیں کہ جو تمام قرآن کی آیتوں کی سردار ہیں، تمام قرآن کی آیتوں کی سردار ہیں۔ جانتے ہو وہ کون سی آیتیں ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وہ ہے آیت الکرسی، جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آج نماز میں ہم نے تلاوت کیا، یہ سورہ بقرہ کے اندر آتی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان کی برکت بہت زیادہ ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں کی چند آیتیں، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اکثر لوگوں کو یاد ہوتا، یہ تینوں اگر پڑھ کر کے کوئی بندہ سو جائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں 3 دن تک اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا، 3 دن تک اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا، شیطان کے فریب سے اس کا گھر محفوظ رہے گا۔ روزانہ سوتے وقت یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم قرآن کی ان سورتوں کو پڑھ کر کے پھر سو جایا کریں، تو ہمارا جسم بھی شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا اور ہمارا گھر بھی شیطان کے اثر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو شیطان کے اثر سے محفوظ و مامون رکھے۔ سورۃ البقرہ کے متعلق بڑی مشہور بات ہے، اس سے قبل بھی میں نے ذکر کیا تھا، لیکن کئی نئے لوگ ہیں اور سپیکرز میں بھی کئی لوگ سن رہے ہیں، اس لیے وہ بات ذکر کر دوں۔ سورۃ البقرہ، اس کا نام سورۃ البقرہ کیوں رکھا گیا؟ سورۃ البقرہ کیوں رکھا گیا؟ بقرہ کسے کہتے ہیں؟ اگر ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا بقرہ کا مطلب گائے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گائے ہوتا ہے۔ گائے کے نام پر قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے سورۃ البقرہ۔ کون سی گائے ہے ایسی؟ کس وجہ سے یہ نام رکھا گیا؟ تو مفسرین کرام نے اس کی تشریح میں لکھا ہے، دنیا میں واحد ایک ایسی گائے پائی گئی تھی جو سب سے قیمتی تھی، سب سے زیادہ قیمتی تھی، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا۔ اچھا، سورۃ البقرہ کون سی گائے کے متعلق ذکر ہے؟ بنی اسرائیل جو قوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم، ان میں ایک شخص تھا بہت امیر، اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، صرف ایک بیٹی تھی۔ بڑا امیر تھا، بڑی جائیداد اس نے جمع کیا تھا اس زمانے میں، اور ایک بیٹی تھی۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ جو اس سے نکاح کرے گا میں اسے وہ سارا مال اور دولت جو ہے ساری دے دوں گا، لیکن اس کی نکاح سے پہلے، بیٹی کی شادی سے پہلے کسی نے آ کر اسے قتل کر دیا، کسی نے آ کر اسے قتل کر دیا۔ در حقیقت کس نے قتل کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ تفسیر میں لکھا ہے اس کے سگے بھتیجے نے قتل کیا تھا، تاکہ اس کا رشتہ اس کی بیٹی سے ہو جائے، کیونکہ اس کی زندگی میں وہ رشتہ اسے نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے سوچا اس کے باپ کو مار دوں اور جو بھی دولت آئے گی میں قبضہ کر لوں گا، اس کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ لیکن اس زمانے میں چیزیں اتنی آسان نہیں تھی۔ اگر کوئی بندہ بڑا گناہ کرتا تھا، اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیج کر اس کے گھر کے سامنے اس گناہ کا نام لکھوا دیتا تھا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہماری پیشانیوں پر جو ہے نام لکھے جاتے تھے کہ یہ گناہ کرنے والا، یہ زانی ہے، یہ کافر ہے، یہ چور ہے۔ وہ زمانہ اس طرح کا تھا۔ جب اس نے قتل کر دیا تو لوگوں کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ ایک بندے کا قتل ہو گیا ہے، اور مرڈر ہونا، قتل ہونا اس زمانے میں بڑی بات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے، آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ قتل ہوا ہے، اور اسلام میں حکم یہ ہے کہ جس بندے نے قتل کیا ہو سزا کے طور پر اس کو بھی قتل کیا جائے گا، قتل کا بدلہ قتل ہے اسلامی حکومت میں۔ جب یہ کہا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے پاس دعا کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے جو حکم آئے گا وہی تمہیں ماننا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا
کہ اے اللہ یہ قوم میرے پاس آئی ہے اور ایسا ایسا ماجرا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ ان سے کہہ دو کہ ایک گائے پکڑ کر کے لائیں اور اس کو ذبح کریں اور اس کا ایک ٹکڑا اٹھا کر کے مردے پر مار دیں، اللہ تعالیٰ اسے زندہ فرما دے گا۔ گائے کو منگانا ہے، خریدنا ہے، کاٹنا ہے اور اس کے ایک ٹکڑے کو لے کر مردے پر مار دینا ہے، پھر وہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ جب یہ بات حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بتائی، وہ لوگ ہنسنے لگ گئے، وہ لوگ کہنے لگ گئے مرے ہوئے کا گائے سے کیا تعلق ہے؟ مرے ہوئے کا گائے سے کیا تعلق ہے؟ یاد رکھیں اللہ رب العزت کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، خواہ وہ ہمارے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، خواہ وہ ہمارے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، وہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ وہ کیا شیخ سعدی نے ارشاد فرمایا تھا، اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک حکیم صاحب کے پاس ایک شخص آیا تھا اور پیٹ درد کی شکایت لے کر کے آیا تھا، آ کر کے کہہ رہا تھا حکیم صاحب مجھے بہت پیٹ درد ہے۔ تو حکیم صاحب جو ہے جو دوائی اور گولی لیا تھا وہ اس کے آنکھ کی گولی دے رہا تھا، یعنی آنکھ ٹھیک کرنے والی گولی دے رہا تھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا، درد پیٹ میں ہے آپ دوا آنکھ کی دے رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے حکیم صاحب نے کہا کہ تو کیا کھانا کھا کے آیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں جلی ہوئی روٹی کھا کے آیا تھا۔ کہا اسی لیے تو تیری آنکھ کی دوا دے رہا ہوں کہ اگلی بار سے دیکھ کر کے کھایا کرنا۔ تو حکیم جو ہے اس کا کام حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت تو احکم الحاکمین ہے، اللہ رب العزت تو حکیم ہے، وہ تمام تر کاموں میں حکمت رکھتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اب حکم یہ ہوا کہ گائے کو ذبح کریں اور اس کے ٹکڑے کو ماریں، اور بنی اسرائیل کو یہ کام کرنا نہیں تھا، انہیں ٹال مٹول کر کے اس بات کو ٹالنا تھا۔ تو وہ کہنے لگ گئے اے موسیٰ تھوڑا اپنے رب سے پوچھ کے بتائیں کہ کس طرح کی گائے چاہیے، کس طرح کی گائے چاہیے۔ ایک گائے خرید لیتے، ذبح کر دیتے، بات مکمل ہو جاتی، لیکن انہوں نے کیا کیا، بہانے کر کے اور الجھانے لگ گئے۔ ہوتا ہے جب آپ کو کام پسند نہ ہو آپ پینڈنگ ڈالتے ہیں، آپ اس کو لمبے تاخیر کے ساتھ ڈالتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے بچ جائیں گے۔ یہ دنیا کی عدالت میں آپ بچ جائیں گے، لیکن اللہ کی عدالت میں کیسے بچیں گے، کیسے بچیں گے؟ بہرحال انہوں نے اس کو پینڈنگ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے اللہ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں گائے کس طرح کی ہو۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے موسیٰ ان سے کہہ دو کہ ایسی گائے جو بہت بوڑھی بھی نہ ہو بہت بچی بھی نہ ہو بلکہ درمیان کی ہو، جوان ہو۔ ایک شرط لگ گئی کہ بوڑھی بھی نہ ہو اور بچی بھی نہ ہو، درمیان والی ہو۔ اگر پہلے کوئی بھی پکڑ کر کے ذبح کر دیتے تو بات ہو جاتی، لیکن نہیں، انہوں نے ٹال مٹول کیا۔ حضرت موسیٰ نے یہ پیغام سنا دیا، پھر بھی ان کو جو ہے اور پینڈنگ ڈالنا تھا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ تھوڑا پتا کر کے بتائیے کہ اس گائے کا کلر کیا ہونا چاہیے، اس گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اے اللہ یہ لوگ گائے کا رنگ پوچھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ ان سے کہہ دو کہ ایسے پیلے رنگ کی گائے ڈھونڈ کر کے لائیں جو دیکھنے میں اچھی لگے۔ یہاں پر غور کریں، کیا پیلا رنگ آنکھوں کو اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن ایسی گائے ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا جو پیلی بھی ہو اور آنکھوں کو اچھا بھی لگے۔ اب ایسی گائے کہاں ڈھونڈیں گے، کہاں ڈھونڈنے جائیں گے؟ پہلے کوئی بھی گائے اٹھاتے ذبح کر دے بات ہو جاتی، لیکن نہیں، اس کو پینڈنگ ڈال رہے تھے۔ بہرحال اب وہ گائے ڈھونڈنے نکل پڑے، ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی گائے مل ہی نہیں رہی۔ لیکن پھر بھی ان کا یہ دیکھیے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کو کس طرح ٹال رہے ہیں۔ پھر آ کر کے کہتے ہیں اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے رب سے پوچھ کے بتائیے، ہمیں کنفیوژن ہو رہا ہے کہ کلیئر بتا دیں کہ کیسی گائے چاہیے، ہمیں کنفیوژن ہو رہا ہے، کلیئر بتا دیں کہ کیسی گائے چاہیے، یہاں پر بہت ساری گائے ایسے مل رہی ہم کو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں پھر سے دعا کیا اے اللہ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا، اب کی بار سخت حکم آیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا کیا تھا کہ بوڑھی بھی نہ ہو بچی بھی نہ ہو، درمیان کی ہو۔ دوسری شرط کیا تھی کہ پیلے رنگ کی ہو اور آنکھوں کو اچھی لگتی ہو۔ اب تیسری شرط اللہ نے یہ فرما دیا کہ وہ گائے ایسی ہو جو کسی کے پاس پلی بھی نہ ہو اور نہ کھیت کے اندر کام کی ہوئی ہو۔
دنیا میں 2 ہی طرح کی گائے پائی جائے گی، یا تو آپ پال کر کے اس کو بڑا کریں گے، یا پھر آپ کھیت کے اندر چرنے کے لیے، نوکری کے لیے اسے رکھیں گے، اس سے بزنس کریں گے۔ اللہ کا حکم آ گیا دونوں بھی نہیں چاہیے، دونوں بھی نہیں، ان کے علاوہ تیسری گائے چاہیے۔ اللہ اکبر! اب ان پر یہ آن پڑی یہ چیز، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب یہ در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے گاؤں گاؤں گھوم رہے تھے کہ ہمیں گائے مل جائے، گائے مل جائے، لیکن کوئی گائے مل ہی نہیں رہی تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پھٹکار تھی ان کے لیے کہ یہ دوڑتے رہیں، اگر کر دیتے تو بات وہیں مکمل ہو جاتی۔ اب یہاں پر رک کر کے میں ایک بات بتاؤں، اللہ کی قدرت کا منشا دیکھیے، مرضی دیکھیے۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا اور اس کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھی، اور اس کے بیوی کے پیٹ میں جو ہے بچہ تھا، اسی وقت اس کا انتقال ہوا تھا۔ انتقال سے پہلے اس نے کیا کیا، ایک چھوٹی سی گائے اس کے پاس تھی، بڑی خوبصورت اور اچھی گائے تھی۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ گائے کو میں کسی طریقے سے اپنے بیٹے کے حوالے کروں، میرا تو موت کا وقت قریب ہے، بیماری آ چکی ہے، لیکن بڑے ہونے تک ہو سکتا ہے کوئی چرا کر کے لے جائے، بیوی گھر میں اکیلی ہے، کیا ہوگا؟ تو وہ گیا، جنگل میں جانے کے بعد اس نے اس گائے کو چھوڑ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا، اے اللہ، میں اس گائے کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو اس کے حوالے کر دینا۔ جسے ہم عام زبان میں فی امان اللہ کہہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ بڑی چیز ہے، بہت یاد رکھیں۔ جب اللہ کی امان میں ہم کوئی چیز دے دیتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا، اللہ اس کی حفاظت فرماتا۔ وہ نیک جو شخص تھا، گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا بچپنے میں ہی اور اللہ کے حوالے کر دیا، اور پھر اس کے بعد کچھ دن بعد انتقال ہو گیا۔ اب یہاں بچہ تقریباً 16 سال کا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اور ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تیرے بابا جان نے ایسا کیا تھا، جنگل میں جا کر کے گائے چھوڑ کر کے آیا تھا، جاؤ جا کر کے اللہ کے پاس دعا کرو اور پکار کر کے کہو کہ اے وہ گائے جو اللہ کے حکم سے جو ہے چلی گئی تھی، واپس آ جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ماں کی بات مانا اور گیا جنگل کی طرف، جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اور پکار کر کے کہا کہ وہ گائے جو میرے باپ نے اللہ کے حوالے کر دیا تھا، میں تجھے پکار رہا ہوں، میرے پاس آ جا۔ ابھی اس کے دعا کے ہاتھ نیچے نہیں اترے تھے کہ وہیں پر دوڑتی ہوئی وہ گائے سامنے سے آ گئی۔ اللہ اکبر! اگر یقین ہونا اللہ پر، یقین ہونا اللہ پر، اللہ تبارک و تعالی ضرور مدد فرماتا ہے۔ معاملہ یقین کا ہوتا ہے۔ آج ہم پراپرٹی رکھتے وقت بہت ڈر جاتے ہیں، چیزیں رکھتے وقت ڈر جاتے ہیں کل کو ہمارے بیٹے کو کام آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ارے پراپرٹی چھوڑ دو، اللہ کے بھروسے پر کچھ عبادتیں، کچھ اخلاق، کچھ اچھی چیزیں، بزنس کا ہنر، یہ چیزیں سکھا جاؤ اور یقین رکھو اللہ پر کہ جس طرح اس نے مجھے رزق دیا تھا، مجھ سے 2 گنا زیادہ میرے بیٹے کو بھی رزق عطا فرمائے گا۔ یقیناً اللہ رب العزت تمہارے توکل پر جو ہے تمہیں عطا فرمائے گا۔ بہرحال وہ جو گائے تھی بالکل وہ کوالٹیز والی گائے تھی جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، نہ وہ بچی تھی نہ بوڑھی تھی، درمیان والی تھی۔ اس کا رنگ بھی پیلا تھا اور دیکھنے کو بھی اچھا لگتا تھا، کافی لہیم شہیم تھی، موٹی اور تر و تازہ۔ اور اتفاق دیکھیے آپ، نہ وہ کھیت میں چری ہوئی ہے اور نہ کسی کے یہاں پلی ہوئی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے پالا ہوا۔ دنیا میں وہ ایک ہی گائے تھی، اس طرح کی کوئی گائے دنیا میں نہیں تھی۔ اب بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، مردے کو زندہ کرنے کے چکر میں کافی دن ہو گئے مرے ہوئے مردے کو، اور وہ پڑا ہوا ہے اور یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ گائے مل جائے، گائے مل جائے۔ آخر کار انہیں خبر ہوئی کہ فلاں جگہ ایسی گائے ملتی ہے، وہ وہاں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد معلوم کرنا چاہیے کہ یہ گائے کتنے میں ملتی ہے۔ ان کے آنے سے قبل اس کی ماں نے، لڑکے کی ماں نے کہا بیٹا اب یہ جو تیرے باپ نے گائے چھوڑ رکھی ہے، جاؤ بازار میں جا کر کے اس کی قیمت لگاؤ اور بیچ کر کے آ جانا، جو بھی رقم ملے گی ہم اس میں جو ہے رکھ لیں گے، ہمارا گھر چل جائے گا۔ بیٹا بڑا فرما بردار تھا، اس نے پوچھا ماں کتنی رقم طے کروں؟ ماں نے کہا 6 دینار میں اس گائے کو بیچ دینا، 6 دینار میں اس گائے کو بیچ دینا۔ وہ لڑکا 16 سال کا بھولا بھالا نوجوان بازار میں گیا، کھڑا ہوا، لوگ آتے گئے، ریٹ پوچھتے گئے، اس نے کہا 6 دینار میں دیتا ہوں، 6 دینار میں دیتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد ایک نقاب پوش شخص آیا جس کے چہرے پر نقاب تھا، ساتھ میں 2-3 لوگ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یہ گائے کتنے میں دے رہے ہو؟ بچے نے کہا ہم 6 دینار میں دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم 12 میں خریدنا چاہتے ہیں، ہم 12 میں خریدنا چاہتے ہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو ماں سے چھپا کر بیچ دیتے، 6 اپنے پاس رکھ لیتے، 6 اماں کو دے دیتے۔
یہی حال ہوتا ہے آج. لیکن وہ فرما بردار بچہ تھا, فرما بردار بیٹا تھا. اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ نہیں, میری والدہ نے 6 میں بیچنے کو کہا ہے, میں واپس جاؤں گا اور ان سے پوچھ کر کے آتا ہوں. گیا, گھر تھوڑا دور تھا اس کا. پھر اگلے دن جو ہے آیا, ماں نے پوچھا, ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ 12 کہتے ہیں تو 12 میں بیچ دو. اگلے دن پھر سارے لوگ آنے لگ گئے, 12 یہ ریٹ بتانے لگ گیا. اور وہ نقاب پوش پھر سے دوسرے دن بھی آ گیا. اس نے کہا کہ نوجوان یہ کتنے میں دیتے ہو؟ کہا 12 میں. کہا ہم 24 میں خریدنا چاہتے ہیں, ہم 24 میں خریدنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر, بڑا تعجب ہوا اسے کہ 24 میں خریدنا چاہتے ہیں. کہا کہ پھر سے میں اپنی امی سے پوچھ کر کے آؤں گا. کہا ٹھیک ہے پوچھ کر کے آؤ. پھر گیا, جانے کے بعد والدہ سے پوچھا. اس کی ماں سمجھ گئی, بڑی نیک خاتون تھی, وہ سمجھ گئی. اور اس نے کہا کہ اب کل کے دن وہ لوگ آئیں تو ان کا ہاتھ پکڑ لینا اور ان سے پوچھنا اس گائے کی اصلی قیمت آپ ہی بتا دیں, اس گائے کی اصلی قیمت آپ ہی بتا دیں. اللہ اکبر. وہ نوجوان, وہ جو لڑکا ہے, گیا اگلے دن اور جا کر کھڑا ہوا. جیسے ہی وہ نقاب پوش آیا اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ مجھے بتاؤ اس کی اصلی قیمت جو ہے وہی آپ مجھے بتا دو. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, فرشتے ہیں. تیرے باپ نے دعا کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ جب تو بڑا ہوگا اس گائے سے تجھے فائدہ پہنچے. 6 دینار میں کیا ہوگا, 6 دینار میں 12 دینار میں کیا تیرا گھر چلے گا. اللہ کو تیرے باپ کا توکل اتنا پسند آیا کہ ان قریب ایک قوم اس گائے کی تلاش میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آئے گی اور ان سے کہہ دینا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کی کھال نکال لو اور جتنے کلو اس کا گوشت تھا اتنا سونا و چاندی بھر دو, وہ اس کی قیمت ہے. اللہ اکبر. وہ نوجوان تو بڑا خوش ہوا, آ کر کے ماں کو بتایا. ماں نے کہا ٹھیک ہے انتظار کرتے ہیں. اب یہ بنی اسرائیل جو قوم تھی پیلے رنگ کی گائے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچی اور جب انہیں معلوم ہوا کہ فلاں ایک لڑکا ہے وہ بیچ رہا ہے, انہوں نے سوچا کہ سستے میں خرید لیں گے. جانے کے بعد کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے. اس نوجوان نے کہا اس کی قیمت یہ ہے کہ جتنا اس کے اندر گوشت ہوگا وہ نکال کر کے اتنا آپ سونا اور چاندی اس میں رکھ دیں, یہی اس کی قیمت ہے. انہوں نے کہا اتنی مہنگے گائے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں اسی قیمت پر دوں گا ورنہ نہیں دوں گا, ورنہ نہیں دوں گا. اب بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ پریشان ہیں کہ اگر نہیں کریں گے اللہ کا عذاب آ جائے گا, اللہ کا عذاب آ جائے گا. اللہ کی طرف سے حکم ہے, خریدنا ہی ہے, فرض ہو چکا ہے. مجبوراً انہوں نے کیا کیا, وہ جو شخص مرا ہوا تھا جس کو قتل کیا گیا تھا اس کی ساری دولت جب سونے اور چاندی میں کنورٹ کی گئی وہ اتفاق سے اتنی ہی ہوئی جتنا اس نے قیمت بتایا تھا. جس شخص کو, جس کے بھتیجے نے دولت کی لالچ میں مار دیا تھا کہ اس کی بیٹی سے شادی کروں گا پوری دولت مجھے مل جائے گی, وہ ساری دولت کو اگر کنورٹ کیا جائے سونا اور چاندی میں تو وہ اس گائے کی قیمت بن رہی تھی. بنی اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے مرے ہوئے کی دولت سے ہی اس کو پتہ لگایا جائے گا. ساری دولت کو سونا اور چاندی میں کنورٹ کر کے لایا گیا. لانے کے بعد اس کے حوالے کیا گیا. نوجوان بڑا خوش ہوا, اپنے گھر چلا. اب یہ گائے لے کر وہاں پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے ذبح کیا, لیکن ذبح کرنے کو ان کا دل نہیں چاہ رہا. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, کہ وہ ذبح کرنا چاہ رہے تھے لیکن دل نہیں کر رہا ہے. ارے اتنی مہنگی گائے کون ذبح کرے گا کہ جس کی قیمت سونا اور چاندی کے برابر جو ہے تولا گیا ہو. وہ گھبرا رہے تھے کہ اس کو ذبح کر دیں گے ختم ہو جائے گا, لیکن نہیں, اللہ کی طرف سے حکم تھا. آخر کار اللہ کے نام پر اس گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کی دم کو اٹھا کر کے اس مردے پر مارا گیا جس کو مرے ہوئے تقریباً 40 دن یا اس سے زیادہ ہو گئے تھے, 40 سے زیادہ دن ہو گئے تھے. لیکن اللہ کا حکم تھا تو اللہ کا کرنا دیکھیے. اللہ جب موت دیتا ہے تو دوبارہ زندہ کرنا بھی جانتا ہے, دوبارہ زندہ ضرور فرما سکتا ہے. جب ہم کچھ نہیں تھے تو پانی کے قطرے سے اس نے ہمیں پیدا کیا. جب ہم کچھ ہیں اور مر چکے ہیں تو دوبارہ زندہ کرنا اور آسان چیز ہے, اور آسان چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جان عطا فرمائی اور وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے اس نے نام بتایا کہ میرے بھتیجے نے ہی مجھے قتل کیا تھا, میرے بھتیجے نے ہی مجھے مارا تھا. اس کے بعد اس کے بھتیجے کو لایا گیا اور اسلامی قانون کے مطابق اس کو بھی قتل کر دیا گیا. یہ پورا واقعہ سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے اور ایک عجیب و غریب گائے کا ذکر ہے, اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا. اب اس واقعے سے کچھ نصیحتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. مفسرین کرام اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی تمہیں حکم دے دیا جائے کہ یہ کرو
تو اس میں حکمت تلاش کرنے کے لیے نہ لگ جانا، بلکہ اللہ کا حکم ہے تو اپنا سر جھکا دینا اور اس کے مطابق چلنے لگ جانا۔ اگر ڈھونڈنے لگو گے کہ زکوٰۃ سے کیا فائدہ ہے، روزے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے، تمہاری عقل ختم ہو جائے گی لیکن سمجھ نہیں آئے گا، اور تم اسلام سے نکل کر کفر کے زمرے میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے نصیحت ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آتا ہے اس میں حکمت ہے، ہمیں صرف ماننا ہے، ہمیں صرف ماننا ہے۔ آپ جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو بلا کر، فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضل مسلمان کون ہیں، جن کا مقام سب سے بلند ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل بندے کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم شاید فرشتے ہوں گے، فرشتے ہوں گے کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے قریب ہیں، وہ تو عبادت کریں گے ہی، عبادت کریں گے ہی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر انبیاء ہوں گے، انبیاء کرام ہوں گے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ تو نبیوں پر فرشتے وہی لے کر کے آتے ہیں، وہ تو نیکی کریں گے ہی۔ کہا کہ یا رسول اللہ شاید صحابہ ہوں گے، ہم لوگ ہوں گے کہ آپ کے آس پاس رہتے ہیں، ہم افضل ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں، تم بھی مجھے دیکھ رہے ہو، میرے کردار دیکھ رہے ہو، میرے اخلاق دیکھ رہے ہو، اور تم ایمان لائے ہو، تم بھی افضل نہیں ہو۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں کہ افضل مسلمان کون ہیں۔ غور سے سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے افضل مسلمان وہ ہیں جو مجھے بنا دیکھے مسلمان ہوتے ہوں اور کلمہ پڑھتے ہوں، بن دیکھے اللہ کو ایک مانتے ہوں اور مجھے بنا دیکھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہوں۔ آج ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ کو دیکھا نہیں، رسول پاک کو دیکھا نہیں، لیکن سورج کی حقائق سے زیادہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں اور ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ بالکل اسی کے متعلق قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بلند ہیں، بہت زیادہ بلند۔ سب سے پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ بالکل اللہ کی طرف سے جو حکم آئے اس پر ہمیں عمل کرنا، اور دوسری چیز کہ جو اس بنی اسرائیل کا جو نیک شخص تھا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے کوئی چیز رکھ دیا تھا، اللہ نے اس کو دوبارہ لوٹایا۔ اسی طرح اپنی اولاد کو اللہ کے ذمہ ڈال دو، اللہ کے ذمہ کرم پر رکھ دو، اور یہ دعا کرو جب پیدا ہو جائے اے اللہ تو نے باپ مجھے بنایا ہے، مجھے ماں بنایا ہے، ہم تربیت کرنا تیری مرضی کے بغیر، تیری اجازت کے بغیر ہم کرنا جانتے بھی نہیں اور نہ ہم کر سکتے ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے اولاد عطا فرمایا ہے تو تربیت کا طریقہ بھی ہمیں عطا فرما، اور یہ تو اپنے ذمہ کرم پر لے لے تاکہ آگے چل کر کے یہ بچے بگڑے نہیں اور گمراہ نہ ہوں، برائی کی طرف نہ جائیں، اور پھر دیکھنا کہ تم اگر سے مر جاؤ، ختم ہو جاؤ، یا تم کسی بیماری میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بچوں کی ضرور حفاظت فرمائے گا، تمہارے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا، اور وہ بچے ایک دن بڑے انسان بنیں گے۔ اس لیے اللہ کے امان میں دینا شروع کر دو۔ یہ دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔